جواب کیا دیں اس کو پھر بھی سرکت جو ناس مین اس کلام اس میں ایک دفعہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اسے سیب کھایا تھا. جب کہا تھا اللہ نے یہ مت کھانا, اللہ کے سامنے کھڑا کہا آپ جانتے تھے کہ میں سیب کھاؤں گا. دوسری دفعہ پوچھا کہا آپ جانتے تھے کہ میں سیب کھاؤں گا. تیسری طرف جو کہا ہاں میں جانتا تھا کہ سیب کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کیونکہ میری جنت سے نکالنے کا کوئی راستہ نہیں. میں تمہیں اب دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں کہ دیکھوں تمہاری اولاد جو پیدا ہوگی وہ کس طرف چلے. میں اس کو سب کچھ دوں گا, سب کچھ کلام بھیجوں گا اس کے سامنے. یہ راستہ ہے صحیح, یہ راستہ غلط ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اولادوں میں سے کون ہے جو میرے راستے پہ چلیں گے, کون ہے جو شیطان کے راستے پہ. سے اللہ سے مانگو یا اللہ ہمیں اپنے راستے پہ لا, ہمارا ایمان صحیح رکھے اور ہمیں اچھا کرنے کی توفیق دے. ہم اس غریب کو جو پتھر پڑا ہوا ہے نیچے گرا ہوا ہے اس کو اٹھا سکتے ہیں. اللہ ہم پہ رحم کرے, ہمارے گناہوں کو. اللہ تعالیٰ ان کو پیر صاحب جو گزر گئے ان کو جلد کر دوست میں جگہ دے, دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قبر کے عذاب کے نیچے قبر کا عذاب سخت, اس قبر کا عذاب سے ہم سب کو جنت کا دروازہ ہم سب کے لیے. اللہ آپ کو سلام. PDP نے یہ مصیبت نہیں لائی ہوگی تو یہ مصیبت نہیں. PDP نے تو مصیبت لائی ہے, بالکل. انہوں نے تو انہی کے ساتھ BJP کے ساتھ ہاتھ جوڑا تھا, ہے بالکل. وہ کیا ہمیں بولیں گے؟ افسوس تو مجھے اس بات کا ہے تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. 370 سے کبھی جاتا نہیں, جاتا نہیں. اگر اس وقت مفتی صاحب مان جاتے, جب لوگ گئے تھے, نیشنل کانفرنس گئی تھی, کانگریس گئی تھی کہ ہمارے ساتھ اشتراک کر کے اب حکومت چلائیے, ہمیں کوئی منسٹری نہیں چاہیے, مگر ان کو مت لائیے. کسے لایا؟ وہ ذمہ دار ہیں. اور آج ہم کو کہتے ہیں اللہ نے تو پہلے ان کو غرق کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی غرق کرے گا. نیشنل کانفرنس گئی تھی, کانگریس گئی تھی کہ ہمارے ساتھ اشتراک کر کے اب حکومت چلائیے, ہمیں کوئی منسٹری نہیں چاہیے, مگر ان کو مت لائیے. کسے لایا؟ وہ ذمہ دار ہیں. اور آج ہم کو کہتے ہیں اللہ نے تو پہلے ان کو غرق کیا ہے